اور میں اپنا کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی الحمدللہ کلاسیکل سے ہی شروع کیا، اساتذہ نے شروع کروایا، اور یہ اس دور تھا بہت اچھی فلموں کا بھی بہت اچھا دور تھا، جن میں کلاسیکل ہی گانے ہوتے تھے، میوزک کے لحاظ سے ہر گانا کسی راگ میں پکے طریقے سے، یہ نہیں کہ دو راگ مکس ہو کے کوئی گانا بنتا تھا، صحیح گانوں میں صحیح راگوں میں ہی وہ گانے ہوا کرتے تھے۔ اور خیر وہ بھی زمانہ چلتا تھا، ساتھ میں ہی چل رہا تھا فلم کا بھی اور کلاسیکل کا بھی اور قوالی کا بھی، اور ہمارے ملتان میں جو بڑے بڑے اساتذہ تھے ان میں قوال بھی تھے۔ علامہ عتیق فکری ہمارے ایک مستند آدمی تھے، یہاں مستند لوگ تھے، ان کے والد صاحب ولی محمد خان صاحب، ان کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے بچپن میں، اور کیسے کیسے اعلیٰ لوگ ہمارے ملتان میں ہوتے تھے۔ ملتان کی تاریخ بہت بڑی ہے، اس لحاظ سے برِ صغیر پورا ہی ایسا ہی تھا کلاسیکل کا، مگر یہ جو ملتان تھا تو ایک گڑھ تھا، گڑھ جسے ایک قلعہ کہا جاتا ہے، یہاں پہ سورت کنڈ کا مندر تھا، جس میں آج سے ہزاروں سال پہلے، اب بھی ہے وہ، مگر وہ روانی نے گانے بجانے والے زمانے گزر گئے، پورے برِ صغیر سے جو سیکھتا تھا اور بہت اچھا گانے لگ جاتا تھا، وہ یہاں پہ آ کے اس کو وہ کنفرم کیا جاتا تھا کہ یہ اچھا گاتا ہے، اور جو یہاں سے پاس ہو کے سورت کنڈ سے جاتا تھا ملتان سے، تو وہ پھر پورے برِ صغیر میں ہی وہ استاد مانا جاتا تھا، بہت اچھا گانے والا مانا جاتا تھا۔ یہ یہاں کی ہے تاریخ۔ اور پھر دوسری میں یہ بات کہوں گی کہ ملتان کا یہ ہے، ہمارے صوفیاء کرام کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں، وہ لوگ آئے کہاں کہاں سے آئے، ایران سے، عراق سے، اور کیا اس کا نام تاشکن، ادھر سے لوگ بہت لوگ آئے، اور وہ برِ صغیر میں آئے، پھر کیسے کیسے ان کو حکم ہوا کس کس شہر میں جانا ہے، اسلام کے لیے بھی، مذہب کے لیے بھی، محبت کے لیے بھی، کیونکہ صوفیاء کا پیغام جو ہے وہ محبت ہے، وہ چاہے کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے انسان، مگر ان کا پیغام یہی ہے۔ جب صوفی آئے تو گانے میں اور زیادہ رچاؤ اور زیادہ درد اور اللہ سے لو لگانے والی بات پیدا ہو گئی، اور ویسے تو میں یہ سمجھتی ہوں، خود جو میں گانے والی ہوں، گاتی ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو گاتا ہے اس سے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر گانے والا گا ہی نہیں سکتا، اس چیز کے بغیر۔ اور پھر صوفیاء کرام آئے، ان کا اپنا کلام، وہ اللہ تعالیٰ سے لو تھی ان کی، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھا۔ جو اب انسانوں نے گایا، جس نے یہ سمجھا کہ فلاں کا کلام ہے بابا بلے شاہ کا یا فلاں کا، ہمارے انہوں نے بھی لکھا بابا فرید چکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ، اور بھی بہت بہت بڑے جو بزرگان دین ہوئے ہیں، سب نے لکھا، اور وہ ساتھ آتے ہمارے بابا خواجہ غلام فرید سائیں تک بھی آئے، ان سے پہلے بھی آئے، ان کے خاندان میں ان کے بعد بھی لوگ ہیں، اب بھی شاعر ہیں، مگر وہ جو ایک رتبہ ہے اولیاء اللہ کا، جو صوفی ہے صحیح معنوں میں، اللہ تعالیٰ سے جس نے ریاضت کی ہے ملنے کے لیے، اس کے لیے زندگی اس نے گزاری ہوئی ہے، زندگی اپنی اس کے لیے وقف کی ہوئی ہے، ان کے کلام میں بھی وہی اثر ہے جو عام آدمی بھی گائے تو اس پہ بھی وجد آتا ہے، اس کے اندر سے روح بولتی ہے کہ میں کیا گا رہا ہوں، اور وہ آواز چاہے سیدھی ہو، چاہے بہت اعلیٰ ہو، چاہے بالکل نہ سیکھا ہوا ہو، چاہے بہت سیکھا ہوا ہو، بہت ریاض کیا ہو، مگر اس کی آواز میں وہ کلام گاتے ہی وہ ایسا سر رچاؤ اور ایسی کوئی اس میں صدا آ جاتی ہے کہ ہر دل پہ وہ سننے والے پہ اثر کرتی ہے اس کی۔ اور ایسے ہمارے خطے کے، چاہے وہ سندھ ہو، یہ ہو، بابا بھٹائی ہیں، حضرت لاج شہباز قلندر ہیں، ان کا بھی کلام ہے، اور حضرت سچت سرمست ہیں، ان کا بھی کلام ہے، اور گاتے ہیں سب لوگ ہی، اور سن کے بندہ وجد میں آ جاتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ بس میں پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھا ہوا ہوں، اس دنیا سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے لو لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی۔ اور میں نے دیکھا خواجہ سائیں کو اپنے کو، کیونکہ جب میں نے ریڈیو سے گانا شروع کیا تو مجھے کافی، ہماری بہت مشہور ہے ہمارے خطے کی، اسے ملتانی کافی کہا جاتا تھا اس وقت، اب سرائکی کہتے ہیں، تو جب میں نے لاہور سے پروگرام کلاسیکل شروع کیا تو سب نے کہا کہ آپ کی اپنی ہی کافی ہے، اور آپ لوگ کافی کیوں نہیں گاتے، میرے استاد سے کہا گیا، تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کافی نہیں آتی، کیونکہ یہ بھی ایک خاص صنف ہے، جیسے ایک خاص صنف قوالی ہے، قوالی بھی عام بندہ نہیں گا سکتا، اس کو سیکھنے والے ہی جو ماہر ہوتے ہیں کلاسیکل میں
जो सीखते हैं अपने बाप दादा उस्ताद असातिज़ा से, वही कव्वाली भी गा सकते हैं। हर एक बंदा उठ के ताली पीट के कव्वाल नहीं बन जाता। ऐसे ही ये भी ऐसे ही आई कि उन्होंने, मेरे उस्ताद जी ने कहा कि काफ़ी भी एक सनफ है और इसके गाने का अपना ही अंदाज है, और मैं तो काफ़ी वो सिखा नहीं सकता अपनी शागिर्द को। मैं मुल्तान से पता करूँगा, जाऊँगा तो इनके बड़ों से ज़िक्र होगा। वहाँ जहाँ आके ज़िक्र हुआ मेरे घर में, तो मेरे मामू हमारे एक सराकी के उस्ताद थे, उस्ताद जमालदीन खां, जमाला उन्हें खान साहब बोला जाता था। उन्होंने फिर उनको रखा गया मेरी काफ़ी के लिए। उन्होंने मुझे काफ़ी गाने सिखाया। वो थी काफ़ी थी रुठे यार डाढ़ी औखे मनी दे, ये ख्वाजा गुलाम फरीद साईं की तो नहीं है, मगर ये बहावलपुर के कोई बहुत बड़े शायर थे, उनकी है। और दूसरी काफ़ी उन्होंने मुझे सिखाई, हिनके को होश नमाजा दे, रुठे पे हैं यार दे नाजा दे। ये खुर्रम बहावलपुरी उनकी है, मरहूम की, उनकी काफ़ी है। ये मैंने काफ़ी गाना उनसे, मेरे काफ़ी के उस्ताद वो है। मैं अभी तक मानती हूँ उनको, उस टाइम से 60 से मानती हूँ, 60 से, कि वो मेरे उस्ताद काफ़ी के वो थे। मैंने उससे काफ़ी गाना सीखी। ठीक है, वो दौर चलता रहा, उसमें ख्वाजा गुलाम फरीद साईं की काफ़ी मैंने पीलू पक्कियाँ भी गाई, और भी एक दो काफ़ी गाई। डिठली यार भलाई एक दिल तरस ना आयो बे यार, ये भी गाई। और ढोलन मिलसी केढ़े बार, सामल मिलसी केढ़े बार, ये भी काफ़ी गाई। मगर मुझे कोई पता नहीं था ख्वाजा साईं की का क्या रुतबा है, वो क्या चीज़ है, वो क्या है। जब मुल्तान से रेडियो शुरू हुआ तो तब यहाँ बहुत काम हुआ, क्योंकि ख्वाजा साईं के सब गाई ख्वाजा साईं की जाती थी। बाकी जो सराकी के शायर थे वो लोगों को गीत हमने गाए, लोक गीत गाए, उन्हीं के गाए हुए और बहुत से गाए। और ख्वाजा साईं की काफ़ी मैंने इतने गाए, दिन में 3 रिकॉर्ड किए। और मुझे तब पता चला कि हमारे ख्वाजा साईं क्या चीज़ है। ख्वाजा गुलाम फरीद साईं कितने बड़े बुजुर्ग हैं, कितने बड़े सूफ़ी हैं, कितने बड़े दरवेश हैं, वो क्या क्या है। उनमें हर खासियत थी, हर नेक बंदे वाली, हर अल्लाह वाले की मोहब्बत, प्यार, हर एक से प्यार करना, छोटे से बड़े से, गरीब से अमीर से, हिंदू से मुसलमान से, ईसाई से, सबसे वो प्यार करते थे। उनकी कचहरी में मैंने देखा कि सुना, मैंने देखा तो नहीं है, कि कहते थे कोई भी फ़र्क नहीं होता था। एक हिंदू औरत आई तो उसने कहा साईं मैंने पकौड़े बनाए हैं, खा लें। रमज़ान का महीना था, उनको रोज़ा था। ज़ाहिर है मुसलमान रमज़ान शरीफ में रोज़ा ही रखते हैं, उनको भी रोज़ा था। आपने वो पकौड़ों की वो थाली लाई, तो आपने उसमें से एक पकौड़ा उठा के खा लिया। वो जब चली, सब हैरान बैठे हुए, जितने भी मजलिस में बैठे थे उनके मुरीद और जो भी अकीदतमंद जो भी लोग बैठे थे, वो बड़े हैरान हुए। वो जब चली गई तो उन्होंने सब ने कहा आपका तो रोज़ा टूट गया, अब क्या होगा। आपने कहा अच्छा भाई मुझे ये बताओ कि रोज़ा जो टूटा है तो उसका किफ़ारा क्या है। उन्होंने कहा जी 60 रोज़े, या तो आप 60 रोज़े रखें 10, या ना तो फिर आप 60 बंदों को रोज़ा खुलवाएं, खाना खिलवाएं। तो आपने कहा ये मेरे लिए आसान है। उसका दिल तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसका दिल रखने के लिए मैंने उसकी मोहब्बत को देख के मैंने वो पकौड़ा खाया, उसका दिल राज़ी हुआ। मेरा ख्याल है ये सब रोज़ों से सबसे बड़ा मेरा ये एहसार था, मेरी मोहब्बत थी, उस औरत की मोहब्बत थी, इसलिए मैंने खा लिया कि उसका दिल ना टूटे। सूफिया औलिया अल्लाह का तो ये मकाम है, वो दिल तोड़ना किसी का भी गवारा नहीं कर रहे, चाहे लोग उनको मुंह पे गालियाँ ही क्यों ना दे, वो मुस्कुराते रहते हैं, वो आगे से जवाब नहीं देते। जैसे अल्लाह हो अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह, वो भी इबादत है खुदा की। अल्लाह हो अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह, तोरा नाम ले मोरी होवे तसल्ला। अल्लाह हो अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह, ये भी इबादत है, उनकी इबादत है। हमारे असातिज़ा तो थे, वो भी अभी मेरे अपने उस्ताद जो थे तहज्जुद गुज़ार थे, सुबह की नमाज़ पढ़ के आते थे और मेरी तालीम शुरू होती थी जो 10 बजे जाके रेस्ट होता था, उसमें खाना पीना, कोई दूध गर्म, चाय वगैरह ये चलती थी। ऐसे लोगों ने रात भर बैठ के, बड़े बड़े गाने वाले, जो बड़े बड़े नायक गुजरे हैं, बड़े बड़े गाने वाले अब भी हैं, जो उनका नाम है, उनकी औलादें भी हैं, उन सब ने ऐसे ही रियासतें की हैं जो इबादत का टाइम है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हिंदू है, मुसलमान है। गाने का यही एक तरीका है, मौसीकी का यही एक तरीका है जिससे एक उस्ताद बनता है।
ایک نائک بنتا ہے، سب سے پہلے نائک بنتا ہے، پھر وہ نائک ہی استاد ہی کا روپ دھارتا ہے۔ اور جنہوں نے یہ راگ بنائے، پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے اللہ کے پیارے، جو اتنے خوبصورت راگ بنائے جنہوں نے۔ جو شروع ہوتا ہے تو آدمی کسی کو نیند آنے لگ جاتی ہے، کوئی مستی میں آ جاتا ہے، دل کو روح کو سکون ملتا ہے، دماغ کو وہ راگ سن کے گا کے سکون ملتا ہے بندے کو، لگتا ہے کہ وہ فکر و فکرات اور بیماریاں مصیبتیں سب دماغ سر سے ٹل گئی ہیں۔ گانے کا، موسیقی کا یہ روپ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ جو اس کو جانتا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہے، وہ انسانیت کا دوست ہے، وہ انسانیت کا سجن ہے، وہ انسانیت کا سب کچھ ہے۔ جس کے اندر موسیقی ہے، موسیقی کو سننے کا شعور ہے، گانے کا شعور ہے، جو موسیقی کو سنتا ہے، جو اس کی روح کی غذا ہے، تو وہ انسان صحیح معنوں میں وہی انسان ہے۔ وہ خواہ میرا یہ ایمان ہے کہ وہ چاہے مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے پارسی ہے، جس بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے، صحیح معنوں میں وہی بڑا انسان ہے جو اس میں ہے۔